میرا نام محمد عرفان، میرا تعلق ویلی کوٹا آزاد کشمیر سے ہے۔ میں ایک مقامی کالج کا طالب علم ہوں اور غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ جون 2025 میں شاہد نامی ایک شخص نے مجھے فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیجی، جسے میں نے قبول کر لیا۔ بعد ازاں ہماری بات چیت شروع ہوئی، جس میں اس نے بتایا کہ وہ لاہور سے تعلق رکھتا ہے اور آن لائن سروے کا کام کرتا ہے۔ اس نے مجھے آن لائن نوکری کی پیشکش کی اور کہا کہ یہ کام موبائل کے ذریعے بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے کہنے پر میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر فراہم کیا، جس کے بعد ہماری گفتگو واٹس ایپ پر جاری رہی۔ آن لائن کام شروع کرنے کے لیے شاہد نے مجھ سے گوگل پلے اسٹور سے ایک ایپلیکیشن میرے موبائل فون میں انسٹال کروائی۔ کچھ عرصے بعد میں اپنے ننیال گجرانوالہ آیا ہوا تھا۔ جب شاہد کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے مجھ سے اپنے گاؤں کی تصاویر، ویڈیو، جیو ٹیکنگ اور لائیو لوکیشن بھیجنے کا کہا۔ میں نے قریبی گراؤنڈ کی تصاویر، ویڈیو، جیو ٹیکنگ اور لائیو لوکیشن اسے بھیجی، جس کے عوض مجھے 2500 روپے موصول ہوئے۔ میں نے سوچا کہ یہ کام بہت آسان ہے اور اس کے ذریعے میں کچھ پیسے بھی بنا لوں گا۔ 2 دن بعد اس نے مجھے گجرانوالہ میں واقع علی پور چٹھا پولیس اسٹیشن، راوالی کینٹ اور فوجی گاڑیوں کی نقل و حرکت کی تصاویر اور ویڈیو کا ٹاسک دیا، جس کو میں نے بخوبی سر انجام دیا اور اس کے عوض مجھے 4500 روپے موصول ہوئے۔ کچھ عرصے بعد شاہد نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور بتایا کہ وہ ایک بھارتی خفیہ ایجنسی کا اہلکار ہے۔ اس نے کہا کہ جو معلومات اور تصاویر میں نے اسے بھیجی ہیں وہ حساس نوعیت کی ہیں، اور اگر میں نے اس کے مزید ٹاسک پورے نہ کیے تو وہ یہ تمام انفارمیشن سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گا اور مجھے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے میری ذاتی معلومات اور چیٹ کا حوالہ دے کر مجھے خوفزدہ کیا اور مجھ پر دباؤ ڈالا کہ میں اس کے کہنے کے مطابق مزید جگہوں کی تصاویر، ویڈیو اور لوکیشن فراہم کرتا رہوں۔ میں ڈر اور گھبراہٹ کا شکار ہو گیا اور مجبوری کے عالم میں اس کی بات مانتا رہا۔ اس کے بعد شاید مجھے باقاعدگی سے ٹاسک کرتا رہا اور میں مختلف مقامات کی پکچرز، لائیو لوکیشن، ویڈیو اور جیو ٹیکنگ اس کو فراہم کرتا رہا، جس میں شامل گجرانوالہ میں واقع علی پور چٹھا میں ایک مسجد، بیراج، ویلی کوٹا میں واقع مین چوک میں جامع مسجد، LOC پر تعینات آرمی کی یونٹس، پولیس چوکیاں، مختلف پل، جہلم میں واقع APS سکول، ملٹری اسپتال اور کینٹ کی مختلف جگہوں کی تصاویر، ویلی کوٹا میں بدار شریف دربار، نیزا پیر سیکٹر کے مقامات، جامع مسجد، دیگر پل، راولپنڈی میں واقع ایئر بیس اور راولا کوٹ میں واقع مساجد اور آرمی تنصیبات ہیں۔ حال ہی میں راولا کوٹ میں واقع ایک مسجد اور مدرسے کی لائیو لوکیشن، جیو ٹیکنگ، تصویر اور ویڈیو بنانے کے لیے شاہد نے مجھے ٹاسک کیا اور اسی دوران میں گرفتار ہو گیا۔ میں نے نادانی میں اور اپنے مالی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مقامات کی حساسیت کو نظر انداز کیا اور شاہد کی دی ہوئی ٹاسکنگ کو بخوبی سر انجام دیا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ حساس اداروں کے ساتھ مل کے راولا کوٹ پولیس نے عرفان نامی ایک نوجوان کو گرفتار کیا جو را کے لیے کام کرتا تھا، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس کا جو ہینڈلر شاہد نام کی ایک ID کے ساتھ اس کو جو اس نے فیس بک پہ لاہور کا ایڈریس شو کر کے بنائی ہوئی تھی، اس کے ذریعے اس نے اس کو پہلے بلیک میلنگ کا پروسیس شروع کیا، اس کو پہلے ٹریپ کیا اور اس کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دینا شروع کیے۔ اس ٹاسک میں پہلے اس کو بالکل عام سی چیزیں وہ اس کو بتاتا رہا، اور اس کے بعد اس نے سبسیکوینٹلی اس کو حساس عمارتیں، جو ملٹری تنصیبات ہیں وہ، جو بچوں کے سکول ہیں وہ، پل اور دیگر سرکاری جو اہم عمارتیں ہیں، نہ صرف ریاست آزاد جموں اینڈ کشمیر میں بلکہ جو پاکستان میں مختلف جگہوں پہ، صوبوں میں مختلف میں ملٹری کی تنصیبات اور دوسری حساس جو جگہیں ہیں ان کی لوکیشنیں جیو ٹیگنگ کرا کے اور ان کے کوارڈینیٹس لیتا رہا اور ان کی جو ہے نا ویڈیوز بھی بناتا رہا۔ تو یہ جو مکار دشمن ہے جو ہمارے سادہ لو نوجوانوں کو
ट्रैप करके और उनके ज़रिए छोटे छोटे पैसों का उनको लालच दे के, जिसके सारे सबूत आपको यहाँ दिखाए जाएंगे, वो हमारी हसास मालूमात को, हसास तनसीबात को और उनकी लोकेशंस वो सारी लेके उनके ऊपर मुख्तलिफ, जिस तरह के पास्ट में भी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के 69 शहरियों को बिलअमूम और बिलखसूस और पाकिस्तान के शहरियों को बिलअमूम वो अपने नाकाम जो नापाक अज़ाइम है उसके ज़रिए निशाना बनाता रहा और जान और माल का नुकसान पहुँचाता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है हसास अदारों के साथ मिल के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने प्रीएम्प्टिव एक्शन किया और ये एक पूरा नेटवर्क बेनकाब किया, जिसके लिए मैं तमाम अदारों और पुलिस के जवानों को शाबाश देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ और साथ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अपने इस मुक़द्दस मट्टी की और मुक़द्दस धरती की मोहब्बत में और इसकी तकदीस के लिए हम किसी हद तक भी जाएंगे और हम जाग रहे हैं इंशाअल्लाह, और हम दुश्मन के नापाक जो इरादे हैं उनको खाक में मिलाएंगे। थैंक यू। इसके लिए अभी उसकी जो